رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور ہر طرف نیکیوں کا ماحول تھا، مگر وسیم کے دل میں ایک عجیب سی سوچ چل رہی تھی کہ آخر رمضان میں لوگ اتنے کیوں بدل جاتے ہیں اور پھر بعد میں سب کچھ پہلے جیسا کیوں ہو جاتا ہے۔ وسیم ایک عام سا نوجوان تھا جو روزہ تو رکھتا تھا مگر عبادت میں زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ بازار جا رہا تھا کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھا دیکھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وسیم چند لمحے رکا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے، مگر پھر وہ آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید اسے رک کر کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وسیم چند قدم آگے گیا مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اسے لگا جیسے اندر سے کوئی آواز اسے واپس بلوا رہی ہو۔ وہ دوبارہ پلٹا اور اس بوڑھے آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بابا جی، آپ یہاں کب سے بیٹھے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، صبح سے بیٹھا ہوں، بس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وسیم کو یہ بات عجیب لگی۔ اس نے سوچا کہ انسان مشکل میں بھی اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، رمضان ہمیں صبر اور شکر دونوں سکھاتا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہاں آیا اور اس نے بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، دادا جان، امی کہہ رہی ہیں گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وسیم کا دل پگھل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ اسے کوئی موقع دے رہا ہے۔ وہ فوراً قریب کی دکان پر گیا اور آٹا، چاول اور کچھ کھانے کا سامان خرید لیا۔ جب اس نے وہ سامان بچے کے ہاتھ میں دیا تو بچے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وسیم کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو گیا۔ وسیم جب واپس جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہر انسان رمضان میں تھوڑی سی بھی مدد کرے تو کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اسی سوچ نے وسیم کے دل میں ایک نئی تبدیلی پیدا کر دی۔ اگلے دن وسیم دوبارہ اسی جگہ گیا تاکہ وہ بوڑھے آدمی کا حال پوچھ سکے، مگر وہاں نہ بوڑھا آدمی تھا اور نہ وہ بچہ۔ وسیم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ سن کر وسیم حیران رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اللہ نے اسے ایک سبق سکھانے کے لیے وہ منظر دکھایا تھا۔ اس دن کے بعد وسیم کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ نیکی کا موقع کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کے لیے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ وسیم کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ رمضان کا اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ انسان کے دل کو نرم کرنا اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اور یہی اس کہانی کا خوبصورت انجام تھا۔ وسیم کے دل میں اس واقعے کے بعد عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ جب بھی بازار جاتا تو آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھتا کہ کہیں کسی کو بھی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ ایک دن وہ محلے کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ بند تھا اور باہر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ وہ بار بار دروازے پر دستک دے رہا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وسیم رک گیا
اور اس نے بچے سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ بچہ اداس آواز میں بولا، امی بیمار ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وسیم کے دل میں فوراً رحم آ گیا۔ اسے فوراً وہ بوڑھا آدمی اور اس کا پوتا یاد آ گئے۔ وسیم نے بچے سے کہا، فکر نہ کرو۔ وہ فوراً بازار گیا اور آٹا، دودھ اور کچھ ضروری سامان لے آیا۔ جب اس نے وہ سامان بچے کے ہاتھ میں دیا تو بچے کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ بچہ بار بار وسیم کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وسیم جب واپس مڑا تو اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ سے اس کے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر انسان دوسروں کی مدد کرے تو اللہ بھی اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لمحے وسیم نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ چند دن بعد جب رمضان ختم ہونے کے قریب آیا تو وسیم کو احساس ہوا کہ اس مہینے نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے اور وہ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ وسیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ نیکی کے راستے پر قائم رکھنا۔ اسی دعا اور خوبصورت احساس کے ساتھ وسیم کی یہ کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ اگر اس کہانی سے آپ کو کوئی سبق ملا ہو اور آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آپ کی مدد، سپورٹ اور محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔